بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے سپریم چیز۔ زندگی میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ انسان کے لیے سپریم چیز کیا ہے؟ میں تجربہ بتاتا ہے کہ کسی انسان کے لیے سپریم چیز ذہنی اطمینان یعنی پیس آف مائنڈ ہے۔ کسی انسان کے لیے سپریم چیز نہ تو مال دولت ہے، نہ شہرت یعنی فیم، اور نہ طاقت ہے، اور نہ عوامی مقبولیت یعنی پاپولیرٹی۔ کسی انسان کے لیے سپریم یافت یعنی دریافت وہی چیز ہو سکتی ہے جو اس کو فلفلمنٹ دے دے، اور تجربہ یہ ثابت کرتا ہے کہ پیس آف مائنڈ کے سوا کوئی اور چیز انسان کو فلفلمنٹ نہیں دیتی۔ پیس آف مائنڈ کی یہ اہمیت کیوں ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ پیس آف مائنڈ انسان کی نیچر کے مطابق ہے۔ انسان اپنے نیچر کے مطابق یہ چاہتا ہے کہ وہ آخری حد تک اپنے آپ کو مطمئن بنا سکے، مگر کسی انسان کو اطمینان صرف داخلی کامیابی یعنی اچیومنٹ پر ہو سکتا ہے، خارجی کامیابی پر نہیں۔ اسی داخلی یافت کا دوسرا نام انٹلیکچول ڈیولپمنٹ یا سپریچول ڈیولپمنٹ ہے۔ امریکی دولت مند بل گیٹس نے ڈالر کے بارے میں اپنے تجربے کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: Once you get beyond $1,000,000, once you get beyond $1,000,000, it is the same hamburger۔ بل گیٹس نے جو بات ڈالر کے بارے میں کہی ہے وہی بات ہر خارجی کامیابی کے لیے درست ہے۔ یہ خارجی کامیابی خواہ دولت ہو یا بزنس ہو یا شہرت ہو یا سوشل میڈیا پر فالوورز کی کثرت ہو یا پولیٹیکل پاور ہو یا اور کوئی مادی چیز ہو، اس قسم کی کوئی بھی چیز انسان کو حقیقی معنی میں ذہنی اطمینان عطا نہیں کرتی۔ مادی طور پر کامیابی حاصل کرنے کے باوجود بھی انسان خود کو ذہنی طور پر بے سکونی کی حالت میں پاتا ہے۔ مثلاً امریکہ کے بل گیٹس کے لیے اس کی دولت تسکین کا ذریعہ نہیں بنی، تو اس نے اپنی دولت کا بڑا حصہ چیریٹی میں دے دیا۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس میں پہنچ کر سکون نہیں ملا، چنانچہ اس نے وائٹ ہاؤس کو کویا آب ریشم یعنی کوکون بتایا۔ اصل یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے پرفیکشنسٹ ہے۔
جبکہ موجودہ دنیا میں ہر اعتبار سے غیر معیاری یعنی امپرفیکٹ ہے۔ اس صورتحال نے دنیا کے درمیان ایک تضاد پیدا کیا ہے۔ اسی تضاد کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی انسان ہر قسم کے دنیاوی سامان کو حاصل کرنے کے باوجود مطمئن نہیں ہوتا۔ دنیا کی ہر چیز اس کو اپنے ذہنی معیار سے کم تر معلوم ہوتی ہے، اس لیے وہ ان کو پا کر بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ بظاہر راحت کے سامان کے درمیان بھی وہ ہمیشہ ایک قسم کے غیر شعوری عدم اطمینان میں مبتلا رہتا ہے۔ فطرت کا یہ قانون ثابت کرتا ہے کہ دنیاوی راحت کے سامانوں میں ذہنی سکون تلاش کرنا ایک ایسا بے سود عمل ہے جو کبھی کارآمد بننے والا نہیں ہے۔ اس مسئلہ کا واحد حل یہ ہے انٹرپشن کے لیے معاف کریں۔ فطرت کا یہ قانون ثابت کرتا ہے کہ دنیاوی راحت کے سامانوں میں ذہنی سکون تلاش کرنا ایک ایسا بے سود عمل ہے جو کبھی کارآمد بننے والا نہیں ہے۔ اس مسئلہ کا واحد ممکن حل وہی ہے جس کو دین میں قناعت یعنی کنٹینٹمنٹ کہا گیا ہے۔ حدیث میں مومن کی مثال مسافر سے دی گئی ہے۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 6416 ہے۔ مسافر کا معاملہ کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو سفر کی حالت میں سمجھتا ہے، اس لیے وہ تنگی اور پریشانی کے باوجود سفر کے وقت یا سواری میں بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ اپنا سفر طے کرتا ہے۔ اسی حقیقت پسندانہ سوچ کا نام قناعت یعنی کنٹینٹمنٹ ہے، یعنی آدمی صورت موجودہ پر دل سے راضی ہو جائے۔ دنیا میں جب بھی کوئی شخص صحیح اصول کے مطابق کمانے کی کوشش کرے تو وہ ضرور اتنی معاش حاصل کر لیتا ہے جو اس کی ضرورتوں کے لیے کافی ہو۔ اگر وہ اس ملے ہوئے پر راضی ہو جائے تو اس کا فائدہ اس کو ذہنی سکون کی صورت میں ملے گا، لیکن سکون ہمیشہ قناعت سے ملتا ہے، اور قناعت کا مطلب ہے ملے ہوئے پر راضی ہونا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن وقاص نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، جب تم مال طلب کرو تو اس کو قناعت کے ساتھ طلب کرو، کیونکہ جس کے اندر قناعت نہ ہو مال اس کے لیے کافی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن قنیعاً تکن اشکر الناس۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4217، یعنی قناعت کرنے والے بنو، تم سب سے زیادہ شکر کرنے والے بن جاؤ گے۔ شکر گزاری کا جذبہ انسان کے اندر پیس آف مائنڈ پیدا کرتا ہے، اس کے بغیر اور کوئی چیز پیس آف مائنڈ پیدا نہیں کر سکتا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
وباللہ توفیق.